اور اگر ہم زندہ رہ کے بھی ان کے کام نہیں آ سکے تو ہماری زندگی اور زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں اپنے رب کو دکھا سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت میڈیا کے باوقار شاندار ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ دوستو، وقف کا مسئلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور مسلمان بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ کیا ہے یہ وقف؟ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا۔ میں بہت ہی اہم واقعہ آپ کو سنا کر وقف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وقف کا فائدہ کیا ہے اور وقف مسلمانوں نے کیوں کیا اور کتنا ان کا اس سے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ ایک منیرہ نامی خاتون مرض الوفات میں پہنچ گئی، ایسی بیماری جس کا اختتام اور انجام موت ہے۔ اپنے بھائی کو بلایا اس بیماری کی حالت میں اور بھائی سے کہا، بھائی صاحب میں جب دنیا سے چلی جاؤں تو میرا جو زیور میں نے پہنا ہوا ہے اور جو زیور میں نے الماری میں رکھا ہوا ہے وہ سب لے جا کر فروخت کر دینا بازار میں، اس سے جو قیمت بنے بازار ہی کے اندر ایک دکان خریدنا اور اس کو کرائے پر چڑھانا اور اس کا آنے والا کرایہ غریبوں، بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں پر خرچ کرتے رہنا، ان کی ضروریات پوری کرتے رہنا اس کرائے سے۔ اس کا انتقال ہو گیا منیرہ کا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی نے وصیت کے مطابق ان کا سارا زیور اور جو الماری میں تھا وہ لے جا کر فروخت کیا، بیچا اور اس سے 12 ریال بنے۔ یہ 150 سال 200 سال پرانی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، حقیقی واقعہ ہے۔ اور اس سے جو پیسے بنے 12 ریال، اس سے ایک دکان خریدی مارکیٹ میں اور اس کو چڑھا دیا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سعودی ترقیوں پہ نہیں تھا، یعنی جیسے آج حالات ہیں ترقیوں پہ ہے اور وہاں پہ تیل نکلا ہوا ہے، اس وقت نہیں نکلا ہوا تھا۔ دکان مل گیا اور پھر دکان کو کرائے پہ چڑھایا تو کرایہ چلنے لگا اور وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم ہونے لگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، 150 200 سالوں تک چلتا رہا۔ اور پھر اس دکان کا کرایہ ہی 12,000 ریال ہو گیا۔ 12 ریال میں دکان خریدی گئی تھی، اب بڑھ کے اس دکان کا کرایہ ہی 12,000 ریال ہو گیا اور وہ غریبوں، بیواؤں میں، یتیموں، مسکینوں میں پیسہ تقسیم ہونے لگا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر ایک وقت آیا، زمانہ آیا، سعودی ترقی پذیر ہو گیا اور سارے حالات ختم ہو گئے، کنویں نکل گئے تیل کے، تو پھر غربت ختم ہو گئی، سعودی ترقی پذیر ہو گیا۔ اس وقت سعودی حکومت نے جس علاقے میں یہ دکان اور واقعہ پیش آ رہا تھا، اسی علاقے میں مسجد کی توسیع کا ارادہ کیا، مسجد کو بڑا کرنے کا۔ اور مسجد کی اس پلان میں یہ عمارت بھی آتی تھی، یہ دکان بھی آتی تھی۔ تو حکومت وقت نے 5 لاکھ ریال دے کر اس دکان کو خرید لیا۔ بات دھیان سے سنیں، 5 لاکھ ریال میں دکان کو خرید لیا۔ اور جو لوگ اس دکان کے متولی تھے، متولیوں نے ان 5 لاکھ کے ذریعے ایک نئی دکان بنائی جس کے اندر 4 فلور بنائے اور سب کو کرائے پر چڑھا دیا۔ اللہ رب العزت اپنے کلام میں فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے کیسے صدقات کو بڑھایا۔ ایک آدمی جب مرنے کے قریب ہوتا ہے نا تو اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں اپنے رب کو دکھا سکوں، میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ میرے سے اللہ خوش ہو جائے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کی اس میں وضاحت اللہ نے فرمائی کہ تم نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر ڈالو۔ تو پھر مسلمان کیا کرتا ہے؟ سب سے محبوب چیز اس دنیا میں زمین ہوتی ہے، جائیدادیں ہوتی ہیں، تو وہ حصہ اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے کہ میرا رب میرے سے خوش ہو جائے اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا اس سے کام بن جائے، مسلمانوں کا اس سے فائدہ ہو جائے۔ یہ میرے دوستو وہ لوگ مر کر بھی انسانوں کے کام آئے، ہم لوگوں کے کام آ گئے، اور اگر ہم زندہ رہ کے بھی ان کے کام نہیں آ سکے تو ہماری زندگی اور زندہ رہنا کس کام کا ہے؟ ہمارے لیے اس مرحلے میں ساتھ دینا اور پوری کوشش کرنا، اپنی طاقت بھر، زبان میں طاقت دی ہے تو بولنا،
مالدار ہیں اس کے لیے جو کوششیں اور جو تقاضے آ رہے ہیں اس پر مال خرچ کرنا، اس ذمہ داری کو سمجھنا دینی فریضہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ سب سے بڑی نسبت ہماری اسلام کی وجہ سے ہے، اور یہ وہ نسبت ہے جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم پہنچ جائیں ہم کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ تو دوستو، وقف کے معاملے میں بہت زیادہ تحقیقات کیجئے، چوکنا ہوئیے، اور جو کر سکتے ہیں اس معاملے میں آگے بڑھ کر کیجئے، تبھی ہم زندہ ہیں ثابت ہوگا۔ اصولوں پر جہاں آنچ آئے ٹکرانا ضروری ہے، جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دعاؤں کی گزارش، جب تک کے لیے فی امان اللہ۔